اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 4 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری، 9 دسمبر 2021 عیسوی، 23 گتے اگہن 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ نور الدین ساحل کی آواز میں ایک نعت شریف سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: کیا کیا کروں بیان میں عظمت رسول کی، کیا کیا کروں بیان میں عظمت رسول کی، دشمن کی بھی زبان پر ہے مدحت رسول کی۔ کیا کیا کروں بیان میں عظمت رسول کی، کیا کیا کروں بیان میں عظمت رسول کی، عظمت رسول کی، کیا کیا کروں بیان میں عظمت رسول کی، عظمت رسول کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے شرک کی تباہ کاریاں۔ تو لیجیے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اگر کسی کو ساجی اور شریک کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور شرک سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود سمجھنا، کسی دوسرے کی پرستش کرنا، کسی دوسرے کی عبادت کرنا، کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز، محبت و تعظیم کرنا، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ کے زمرے میں ہے کہ کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ میں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 12، کہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے ظلم سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔
کہ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ظلم سے آلودہ نہیں کیا، شرک سے پاک رکھا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بہت گراں گزری۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ اور معصیت کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا؟ کہیں نہ کہیں ہم سے ظلم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر۔ بنیہ کا لفظ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا، اس میں بھی پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر، متعدد مقامات پر بیان فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ سب کیا ہے؟ یہ عبادت ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو لیکن خبردار اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بناؤ۔ اور فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں، تعالو آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، پڑھ کر سناؤں، وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، ما حرم ربکم، وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ کیا حرام کر دی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ ٹھہراؤ۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرک سے منع کیا ہے، شرک سے روکا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہر طرح کی دعائیں، نظر و نیاز، قربانیاں صرف اللہ کے سامنے جھکائیں، سر صرف اللہ کے سامنے جھکائیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے منتیں مانگیں، اسی سے مرادیں مانگیں، اپنی حاجت روا صرف اللہ کو سمجھے، اسی سے اپنی مرادیں مانگیں اور یوں اپنا دامن شرک سے پاک رکھیں۔ ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ ہمارے اعمال کے اندر نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو، ورنہ ہمارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں
ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل مال الیتیم واکل الربا وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ یعنی 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نمبر 2 جادو کرنا، جادو سیکھنا سکھانا۔ نمبر 3 اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یعنی ایسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، الا یہ کہ حق کے ساتھ اسے قتل کیا جائے۔ واکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا۔ واکل الربا، سود کھانا۔ وتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور پاک دام وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ پاک دامن بے خبر اور ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، کبائر میں ہیں، بڑے بڑے گناہ میں آتا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ گویا کہ ان تمام گناہ میں نمبر 1 پہ گناہ کون شرک ہے، نمبر 1 پہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جیسا کہ اور دوسری حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اکبر، کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہ تو بہت ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے مرادیں مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وَهُوَ خَلَقَكَ، جبکہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، 1 نمبر کا گناہ شرک ہے۔ مشرک اگر شرک سے سچی توبہ نہ کرے اور شرک کرتے کرتے یعنی شرک پر ہی اس کی موت آ جائے، اس دنیا سے چل بسے، تو اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اگر اس کی موت شرک پر ہوئی ہے، زندگی بھر شرک میں ڈوبا رہا، شرک میں گھرا رہا، شرک میں لت پت رہا، اور اسی پر اس کی موت آ گئی، توبہ کرنے کی اسے مہلت نہ مل سکی، توبہ کرنے کا موقع نہیں مل پایا، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے یعنی شرک کرتا ہے، ساجی ٹھہراتا ہے، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا۔
اس سے ثابت ہوا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہے، کل قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ ہاں، شرک کے علاوہ دیگر کبیرہ گناہوں کا مرتکب جو توبہ کیے بغیر مر جائے، توبہ کرنے کا موقع نہیں مل پایا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوگا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوگا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ مرتکب الکبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کے مرتکب کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ توبہ نہیں کر پایا تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ چاہیں تو اسے سزا دے اور چاہیں تو معاف کر دے، لیکن جہاں تک شرک کا تعلق ہے تو وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ لہذا مشرک کو اگر وہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، مشرک ہے، اس کو پتہ چلا کہ میری زندگی شرک میں ڈوبی رہی، میں شرک پہ شرک کرتے رہا، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتا رہا، توحید کے منافی زندگی گزارتا رہا، تو اسے چاہیے کہ توبہ کر لے، اخلاص و للہیت کے ساتھ توبہ کرے، اسے دوبارہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے، خالص دل سے توبہ کرے، کیونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لینا ہی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اس کی مغفرت اور بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ کہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کرے، فاولئک تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے حسنات سے بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ نہایت بخشنے والا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں، پرے کاہ کے مانند ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور دیگر نیک اعمال، الغرض یہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں شرک کی وجہ سے۔ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور راکھ کے ڈھیر کے مانند ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور راکھ کا ڈھیر ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، جو بھی اعمال ہم نے کیا، اگر اس میں شرک کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو پرہ کاہ کے مانند ہے، راکھ کا ڈھیر ہے، وہ خاک ہے، برباد ہے وہ اعمال۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ تیری طرف بھی تجھ سے پہلے وحی کی گئی، تجھ سے پہلے بھی تیری طرف وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا
تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً تو خسارہ پانے والے میں سے ہو جائے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کی طرف وحی کی گئی، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اور ہم تو گناہ گار ہیں، عام آدمی ہیں، ہم بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر فرض کر لیں کہ یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے سب برباد ہو جاتے، سب خاک میں مل جاتے۔ آپ ذرا غور کریں سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کریں، سوچیں کہ انبیاء و رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو توحید الہی کا حکم دے، توحید کی دعوت دے، ایک اللہ کی طرف بلائیں، شرک سے روکیں، شرک سے منع کریں، اگر ان سے بھی شرک جیسا گناہ سرزد ہو جاتا، خدا نہ خواستہ، حالانکہ ان سے ایسا ہونا محال تھا، تو ان کے اعمال صالحہ بھی ضائع اور برباد ہو جاتے۔ تو کوئی اور شخص اگر شرک جیسے بھیانک گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کے اعمال صالحہ اس کے لیے کیسے نفع بخش ہو سکتے ہیں؟ یعنی نبیوں اور رسولوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم شرک میں ڈوبو گے، شرک جیسا گھناؤنا عمل انجام دو گے، تمہارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، تو ایک عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے اعمال، نیک اعمال اس کے لیے کیسے نفع بخش ثابت ہوں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے نیک اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں، جو کچھ ہم نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں وہ پیور ہو، وہ محفوظ رہیں، سیف رہیں، سرکشت رہیں، بچ جائیں، اس کے لیے کرامت ثابت ہو، کل قیامت کے دن فائدہ مند، سود مند ثابت ہو، اور یہ خواہش یقیناً ہم میں سے ہر شخص کی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ محنت کرتے ہیں دنیا میں، اعمال، نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے اور ہے کہ ہمارے یہ اعمال کل قیامت کام آئیں گے۔ اگر یہ خواہش واقعی ہے تو اسے اپنے اعمال میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ سے بچنا ہوگا، ذرہ برابر بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر معاملات میں، عبادات میں، دعا میں، پکار میں، ندا میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، ہم اپنے اعمال کو شرک سے اور اس کی غلاظت سے محفوظ رکھنا ہوگا، تب جا کر ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مفید، قابل قبول ہوں گے۔ شرک اس قدر تباہ کن گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرک پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ
کسی اور کو پکارتا تھا، یعنی کسی شخص کی موت ایسی حالت میں ہوئی، اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، شرک تباہ کن گناہ ہے۔ لہذا ہمیں شرک سے بچنا ہوگا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بچنا ہوگا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اجتناب کرنا ہوگا، شرک ناقابل معافی جرم ہے، پرہیز کرنا ہوگا، شرک نیک اعمال کو برباد کرنے والا اور مشرک کو ہمیشہ کے لیے جہنم بنانے والا ہے، گریز کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے، تو ایسے میں تمام مسلمانوں پر لازم ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ وہ سب عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائیں، جتنی قسم کی عبادتیں ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائیں، کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا، بگڑی بنانے والا، منتیں پوری کرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا اللہ کو ہی مانیں، اور اس کے علاوہ کسی کو نفع و نقصان کا مالک تصور ہرگز 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 نہ کرے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں شرک کی ملاوٹ سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و یقین اور توحید پر زندہ سلامت رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو، ایسی صورت میں ایمان و یقین اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔